آج کل جیسے ٹرینڈ ہے ہمارے مین اسٹریم کے اوپر، جب ماہ رمضان آتا ہے یا اس طرح کا کوئی ایونٹ آتا ہے، ان کے اوپر جو گانوں کے اندر رقص کرنے والی خواتین ہوتی ہیں یا ڈراموں کے اندر کام کرنے والی، ان کو آگے بٹھا دیتے ہیں اسلام سکھانے کے لیے یا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ اس پہ پیچھے عامر بھائی مین جو مقصد ان کا ہے وہ ارننگ ہے. ایک بندہ جو بھی کنٹروورشل ہوگا، کافی سارے آپ لوگ دیکھے ہوں گے وہ اس چیز کے اہل ہی نہیں ہوتے کہ ان کو لوگ سنیں، ان کا ایک ورڈ بھی سننے والا نہیں ہوتا، ان کو آگے آپ ٹی وی چینل پہ عالم بنا کے بٹھا دیتے ہیں. ایون ایسے ایسے مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں جن کو ہم نے رمضان کے علاوہ کبھی سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا، کبھی اس نام تک نہیں سنا کہ یہ عالم ہے، کہاں سے اس نے دین حاصل کیا. ان لوگوں کو آپ بٹھا دیتے ہو، وہ ہمیں رہن سہن کے طریقے سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کیسے آپ نے اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے. بھائی پہلے آپ تو اسلام فالو کر لو. آپ رمضان ٹرانسمیشن میں، وہ اس کو کہتے ہیں فصلی بٹیرے، آپ رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان میں آ کے مولوی بن جاتے ہیں، ادر ڈیز میں آپ وہی ڈانسر، وہی ناچ گانے والے بنے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے لوگوں کے ڈیول فیسز ہیں جو رمضان شریف میں نظر بھی آتے ہیں. کافی سارے نیوز اینکر بھی رمضان میں علماء بنی بیٹھی ہوتی ہیں. اچھا، پہلے ایک دور تھا جب اس طرح کا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی تھی، کسی کوٹھے پہ جانا پڑتا یا کہیں جانا پڑتا. آج ہمارے ٹک ٹاک کے اوپر، ہمارے موبائل کے اندر اس طرح کی گندگی ہمارے بچوں تک پہنچ رہی ہے. تو اگر اس طرح چلتا رہا تو فیوچر میں کیا امپیکٹس ہوں گے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑی بات کی. یہ جو آپ کی سوچ ہے نا، یہی سوچ میں لوگوں کے دماغ میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. پہلے دور میں ہیرا منڈی، وہاں پہ لوگ ناچتے تھے. اب آپ وہی چیز اپنے گھر میں لے آئیں، ہر کسی کے گھر میں وہی عورت ناچ رہی ہے اور لوگ فری میں اس کو دیکھ رہے ہیں. تب لوگ وہاں پہ پیسہ دیتے تھے، یہاں پہ آپ کو یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیسہ دیتا ہے یہی کام کرنے کے. اسی کام کو میں روکنا چاہ رہا ہوں. پیسہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. پہلے وہ اپنی بہن بیوی ایسے دکھاتے ہیں، پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ پیسہ کم ہے، پھر وہی بہن بیوی کو ننگا کر کے دکھاتے ہیں. تو اس چیز کو مجھے لگتا ہے سٹاپ کرنا چاہیے. اگر سٹاپ نہیں کیا گیا تو فیوچر میں معاشرہ ہمارا تباہ ہو جائے گا. تباہ ہونا سٹارٹ بھی ہو گیا مجھے لگتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو آج کل سوشل میڈیا پہ فیملی ولاگنگ چل رہی ہے اور اس کا جو کلچر ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو فیملی ولاگنگ معاشرے کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ فیملی ولاگنگ میں کہتا ہوں معاشرے کے لیے اتنی خطرناک ہے جیسے کینسر ہے باڈی کے لیے. اچھا، کینسر کو جب تک آپ سرجری سے نکالے نہیں وہ ختم نہیں ہوتا. تو ان کی سرجری کیسے ہوگی؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی سرجری ایسے ہوگی کیونکہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. آئیڈیل سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کو عزت بھی ملتی ہے. حالانکہ معاشرے کے بدعزتے لوگ ہیں، بے عزتے لوگ ہیں، ان کی عزت نہیں ہونی چاہیے. یہ آ کے گند پھیلاتے ہیں، ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور رسپیکٹ بھی مل رہی ہے. آپ ایسے دیکھ لیں کافی سارے دیسی حکیم یا ٹک ٹاکر جو ناچ گانا کرتے ہیں، وہ کہیں آ جائیں چوکوں پہ رش لگ جاتا ہے، لوگ بڑے اٹھ کے ملتے ہیں. او بھائی وہ کیوں آپ اس طرح کر رہے ہو؟ وہ کوئی سائنسدان ہے، کوئی کیمسٹ ہے، کوئی بڑا پروفیسر ہے، کوئی اس نے کوئی نئی ایجاد کر لی ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہوا. پچھلے دنوں حکیم شہزاد کے ساتھ ایک کنٹروورشل ویڈیوز آپ کی وائرل ہوئی ہیں، ان کے اندر کیا تھا معاملہ، کیا تھا، کیا مسائل تھے؟ کون حکیم شہزاد؟ حکیم شہزاد آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں اور آپ کی ویڈیوز کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں. خیر میں اس کو زیادہ تر دیکھتا تو نہیں، ایک آدھ ویڈیو شاید میری نظر میں گزری ہو، لیکن جو بھی میری نظر سے ویڈیو گزری ہے اس کی ایسی ویڈیوز ہیں مجھے لگتا ہے آپ فیملی میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. اور ایسے لوگوں کو ایوارڈز بھی دیتے ہیں. وہ ایک کنٹروورسی تھی، وہ بعد میں کلیئر بھی ہوئی. ایک ڈاکٹر صاحبہ ہے، ان کی کوئی برتھ ڈے تھی، تو وہ اس برتھ ڈے پہ اس کو انوائٹ کیا گیا اور ڈاکٹر صاحبہ کے اکارڈنگ وہ ویڈیو اس نے خود زبردستی بنائی. وہ کہتی ہے میرے علم میں نہیں تھا، یہ ویڈیو بنائی گئی اور یہ اپنے ہاتھ سے ایک نامحرم عورت کو کیک دے رہا تھا. اس پہ میں نے بات کی کہ یہ غلط ہے. آپ ایک سوشل فگر ہیں، آپ بچوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس طرح کی حرکت کر کے؟ تو اس پہ میں نے بات کی تو پھر تھوڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی. اس کے ریئیکشن پہ اس حکیم صاحب نے پھر مجھ پہ ویڈیو بنائی اور اس پہ اس نے مجھے گالی دی. کیا کس طرح کی ویڈیو تھی اور کیا گالی دی؟ اس پہ اس نے یہ مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی فیملی پہ توجہ دیں. اگر آپ کی ہاں بالکل، اگر آپ کی فیملی میں سے میں کسی کو کیک کھلاتا تو آپ بات کرتے. او بھائی میں کہتا ہوں معاشرہ میری فیملی ہے، ساری عورتیں میری فیملی ہیں، سسٹرز ہیں ہماری. آپ یہ گند پھیلاؤ گے تو ہم چپ رہیں گے؟ ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم بات کریں گے. میرا ایک ہی سٹانس ہے، جو سوسائٹی کو گندا کرے گا میں اس پہ بات کروں گا، چاہے آگے کوئی بھی ہو. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کی فیلڈ تو ہیلتھ ہے، آپ کے پیج کے اوپر، آپ کے چینل کے اوپر ہیلتھ کی ویڈیوز آنا چاہیے تھی، لوگوں کو کچھ بینیفٹس کی، مسائل کی، بیماریوں کے حل کے. اور آپ ان کے چکروں میں پڑ گئے جن کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. تھینک یو عامر بھائی، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ ہیلتھ پہ کم بولتے ہیں. آپ میرا چینل دیکھیں، اس پہ مجھے لگتا ہے 60% ہیلتھ ریلیٹڈ بھی ویڈیوز ہیں. لوگ دیکھتے بھی ہیں اس کو، لیکن وہ بھی بنانی چاہیے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. میں ایسا نہیں ہے کہ میں صرف ہیلتھ پہ ویڈیوز نہیں بناتا، ہیلتھ پہ بھی میری بہت ساری ویڈیوز ہیں.
मुझे लगता है लोगों ने शायद ऐसी वीडियोस को पसंद किया है तो वो वायरल ज़्यादा हुई हैं. हेल्थ पे भी मैंने 60% वीडियोस बनाई हुई हैं. पर ये भी मुझे लगता है हर पढ़े लिखे आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि जो मुआशरा गंदा कर रहा है उस पर बात ना करें. अगर आप मैं पढ़े लिखे हो कि ऐसे गंद फैलाने वालों पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा बात. आने वाली जनरेशन में यही यूथ उठ के ही हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगी. हमें अपनी नस्लें बचानी चाहिए, इस तरह के लोगों पे बात लाजमी होनी चाहिए. वैसे जिस तरह से ये सोशल मीडिया के आप बात कर रहे हैं, जो फाश या गंदा कंटेंट फैला रहे हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है, क्यों करते हैं ये सब कुछ? रीज़न मुझे जो बेसिकली लगता है वो एक पैसा है, दूसरा रिस्पेक्ट है. रिस्पेक्ट ये है कि हम आइडियली गलत लोगों को किया हुआ है. आप इसको रिस्पेक्ट समझते हैं? मुझे लगता है जो आप आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट है. अब वो आपने हकीम की जैसे अभी बात की, वो उसकी वीडियोस आ रही होती हैं, वो एक डाले पे जा रहा है, उसके पास डाले हैं, पीछे 15-20 गार्ड बिठाए हुए हैं, आगे 50 लोग उसका वेलकम कर रहे हैं. आप बताएं कोई डॉक्टर प्रोफेसर जब जाता है उसके होते हैं पीछे गार्ड, आगे 50 बंदे वेट में खड़े होते हैं, कोई भी नहीं होता. तो ये एक आर्टिफिशियल जो रिस्पेक्ट मिलती है जो फिर हमारी यूथ देख रही होती है, वो जो आर्टिफिशियल क्रिएट करके दिखाते हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसे लोगों की रियल में रिस्पेक्ट है. आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट जो एक घर में बच्चा देख रहा है, उनको लगता है मैंने PhD कर लिया, मैं कुछ नहीं कमा रहा, मुझसे ज़्यादा तो हकीम जो 5वीं फेल है वो ज़्यादा कमा रहा है. तो वो फिर उनको आइडियलाइज करते हैं, उसी तरह का बनना की कोशिश करते हैं, पर वो एक धोखा है.